لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر، اے دعا فریاد کر، عرش بری کو تھام کے، اے خدا اب پھیر دے گردش ایام کو، خلق کے راندے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، اب آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، اب آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، رحمت اپنے نہ آئینے کرم کو بھول
تو تجھ کو بھولے ہیں لیکن ہم تو تجھ کو بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خوار ہے بدکار ہے خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں کیسے بھی ہیں آقا کیسے بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت میں ہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پر. قابل صد احترام معزز مؤکر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، اس وقت ہم سب یہاں ایک نوجوان بچی جو چند دنوں پہلے اپنے ماں باپ اپنے رشتہ داروں کو تڑپتا چھوڑ کر چلی گئی، اس کی تعزیت کے سلسلے میں جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. حنیف بھائی لورت ان کی بیٹی ہے اور ہمارے یوسف بھائی لورت ان کی نواسی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت، اور وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ عام طور پر بوڑھا باپ یہ انتظار کرتا ہے اور بوڑھی ماں کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ جوان بیٹے کے کندھے پر جنازہ چلے گا، یا جب میری وفات ہوگی تو میری جوان بیٹی مجھے کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرے گی، میرے لیے قرآن پڑھے گی. لیکن کبھی کبھی اللہ ایسے حالات اور ایسے دن دکھاتا ہے کہ باپ اپنی جگہ ہے، یعنی بوڑھے باپ کے کندھے پر اور بوڑھی ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا جنازہ یا جوان بیٹی کا جنازہ چلتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اور الحمدللہ میں آپ اللہ کے اس نظام کو، اللہ کے اس فیصلے کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اللہ ہمارے حق میں جو خیر جانتا ہے، جو بھلائی جانتا ہے، وہ ہم میں سے کوئی بھی جانتا، بولو جانتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بچی یا ایسا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے اور وہ وفات کر گئے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ لڑکی
اللہ کے سامنے جائے گی اور اللہ سے درخواست کرے گی، اے اللہ تو نے بچپنے میں ہم کو اٹھا لیا، ہم نے ہمارے ماں باپ کی خوشیاں دیکھی نہیں، اے اللہ آج آپ سے التجا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بچے کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علینا ایک اور روایت یہ نقل کرتے ہیں کہ ایسی بچی یا ایسا لڑکا جو بالغ ہو گئے، ابھی شادی نہیں ہوئی اور شادی ہونے سے پہلے وفات ہو گئی، تو یہ بچی بھی اللہ کے سامنے جائے گی اور اللہ سے عرض کرے گی، اے باری تعالی ہم نے تو بلوغ میں قدم رکھا، حد بلوغ میں قدم رکھا، ابھی تو ہماری عمر شروع ہوئی، ابھی جوانی شروع ہوئی، اے اللہ اب تو ہماری امنگوں کے پورے ہونے کے ایام شروع ہو رہے تھے، اب ہماری شادی ہونے کو تھی، ہمیں شوہر کی خوشیاں ملنے والی تھی، اے پروردگار عالم وہ خوشیاں نصیب ہو اس سے پہلے تیری طرف سے بلاوا آ گیا، موت آ گئی، ہم تیرے پاس آ گئے، تو اے اللہ ہمیں دنیا میں وہ خوشیاں ملی نہیں، تو اے پروردگار عالم آج اس کے سلے میں ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے سلے میں آج تو یہ خوشی دے دے کہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ایک بچی کا انتقال ہوا ہے 5-6 سال کی عمر میں، اور ابھی دوسری بچی کے وفات ہوئی 17 سال کی عمر میں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ دونوں بچیاں ان کے ماں باپ کے لیے، نانا نانی کے لیے، دادا دادی، تمام رشتہ داروں کے لیے اللہ ان دونوں بچیوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو نوازا۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار جنہیں اللہ نے یہ شان دی، اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے، آپ ہنس دے جنت میں چلنے لگے اور غصے میں آئے تو جہنم ابلنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جتنا آپ کو نوازا، آپ کے صدقے میں رب العالمین نے امت کو بھی اتنا ہی نواز دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے کل قیامت والے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، دستک دوں گا تو داروغہ دروازے پر آئے گا، پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو داروغہ فرشتہ اندر سے جواب دیتا ہوگا مرحبا، آپ آئیے کہ آپ ہی کا انتظار ہے، اللہ نے مجھے پابند بنایا ہے کہ جب تک میرا محبوب نہ آئے کسی کے لیے جنت کا در کھولنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیسے سب سے پہلے
سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اس کے بعد اللہ تمام انبیاء اور رسول کو جنت کا داخلہ دے گا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے میری امت کو بھی نوازا کہ سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، اس کے بعد دوسرے نبیوں کی امتیں جنت میں جائے گی۔ یہ شرف، یہ اعزاز، یہ اکرام کہ سارے نبیوں کی امتیں باہر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جا رہی ہے۔ اچھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مجدد ملت تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی میرا امتی ہے اس کو میری شفاعت پہنچے گی۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان دونوں روایتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، جس کی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا پہنچنا ضروری ہے۔ اور پھر حضرت مجدد ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت پہنچی وہ یقین کرے کہ اس کی مغفرت ہو گئی اور اس کو جنت کا داخلہ مل گیا۔ حضرت مجدد ملت رحمت اللہ علیہ نے 2 الفاظ کی وضاحت کی۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہے تعذیب عین کے ساتھ، اور دوسرا لفظ ہے تہذیب۔ تعذیب کے معنی عذاب دینا اور تہذیب کے معنی سنوارنا۔ مجدد ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعذیب عذاب دینا، جہنم میں داخل کرنا، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں شاید کسی کے ذہن میں آوے کہ قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا تو ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ گنہگار کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور آپ تو فرما رہے ہیں کہ اس امت کے لیے عذاب ہے نہیں، جہنم ہے نہیں، تو آپ فرماتے ہیں بے شک اس امت کے کسی فرد نے، اس امت کے کسی مرد نے اور اس امت کی کسی عورت نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اول وہلے میں تو اللہ سے یہی امید کرتے ہیں کہ نبی اتنا پیارا دیا ہے کہ انشاءاللہ اس نبی کے صدقے میں اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ بلکہ ایک اور تسلی کی بات سناؤ، ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے برسوں پہلے زمینیں خریدی، وہ زمینیں 100 روپیہ وار سے خریدی تھی اور 1000 روپیہ وار سے خریدی تھی۔ آج گورنمنٹ کی طرف سے مارکیٹ بڑھ گیا یا گورنمنٹ کے احاطے میں آ گئی یا وہاں سے کوئی سڑک نکلتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں سے سڑک نکلنے والی ہوتی ہے یا گورنمنٹ کے احاطے میں آ جائے یا مارکیٹ گرم ہو جائے تو 1000 روپیہ وار والی جگہ کروڑوں میں بک رہی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جیسے دنیا میں حکومت کی نگاہ کرنے پر 1000 کی کروڑ میں بن جائے، تو اگر کوئی ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ کہے اور اللہ ساری دنیا کو معاف کر دے تو اس میں ذرہ برابر شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک سبحان اللہ پر اللہ پوری دنیا کو معاف کر سکتا ہے، تو جو امتی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، ہم امید کر سکتے ہیں کہ نہیں، بلکہ امید کبھی رکھنی چاہیے کہ اللہ ضرور معاف کر دے گا. تو اول وہلے میں تو اللہ معافی کر دے گا، لیکن حضرت مجدد ملت رحمت اللہ علیہ اکثر آپ خلاصے کے ساتھ بات کرنے کے عادی تھے، اور اکثر حضرت کی بات سکے کی دونوں جانب ہوا کرتی تھی. تو حضرت فرماتے ہیں تاہم مان لو اللہ نے کسی کو معاف نہیں کیا، کہ گناہ پہ گناہ کرتا تھا، گناہ پہ گناہ کرتا تھا، گناہ پہ گناہ کرتا تھا، یا ہو سکتا اس نے تکبر کیا، انانیت کی، اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے معاف نہیں کیا. اب ہے یہ نبی علیہ السلام کا امتی، اب اس کو جہنم میں داخل کریں گے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کا جہنم میں جانا عذاب کے طور پر نہیں ہے، سنوارنے کے طور پر ہے. یعنی اللہ اس لیے اس کو ڈالے گا کہ اس کو جنت کے لائق بنانا ہے. کس کے لائق بنانا ہے بولو؟ ہمارے استاد حضرت مولانا انور صاحب قاوی دامت برکاتہم علیہ نے تہذیب کو سمجھایا کہ تہذیب کسے کہتے ہیں. 5-6 سال کا بچہ گھر کے صحن میں کھیل رہا ہے، مٹی لے کے جیب میں ڈالتا ہے، پھر مٹی لے کے سر میں ڈالتا ہے. ارے ڈالتا نہیں ڈالتا. باپ کہیں سے آیا، بچے کا حال دیکھا تو اتنا ناراض ہے کہ بچے کو دیکھتا بھی نہیں، گھر میں جا کر بچے کی ماں کو کوس رہا ہے. کس کو کوستا ہے؟ ایک وہی بیچاری ہے جس کو کوسا جاتا ہے، ورنہ کون سنتا ہے. تو بچے کی ماں سمجھدار ہوتی ہے، اور اسی لیے ان کی سمجھداری کی برکت ہے کہ مرد کیسا بھی تیرا ہو، یہ عورتیں گھر نبھاتی ہیں اور مرد کے بچوں کو جوان کر کے دکھاتی ہے. یہ ان کا کمال ہے. وہ عورت شوہر کی کڑوی کسیری سن لیتی ہے، پھر دھیرے سے کہتی ہے کیوں اتنا غصہ کرتے ہو؟ ابھی ماموں کے گھر جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ ماموں کے. اچھا، ماموں کے گھر جانا ہے تو نرم بھی رہنا پڑتا ہے. ماموں کے گھر جانا ہے، ابھی اس کو لاتی ہوں غسل خانے میں، باتھ روم میں، ابھی غسل کراؤں گی تیار ہو جائے گا. اب ماں چونکہ ادھر سے کوسا ہے، دانت ٹپک پڑی ہے، تو غصے میں آتی ہے، بچے کو بغل میں لیتی ہے اور غسل خانے میں لے جا کر اس کو ایک دم پٹکتی ہے. غصے میں کپڑے نکالتی ہے، پھر گرم گرم پانی ڈالتی ہے، پھر کوچا ملتی ہے. تو بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو ماں تھوڑی ناراض ہو کر چٹھی بھی لیتی ہے. ارے لیتی نہیں لیتی. کوئی عقل مند کہے گا کہ ماں بچے کو عذاب دے رہی ہے؟ کوئی کہے گا؟ یہ ماں مارے شفقت کے، مارے محبت کے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، اور اب بچے کو غسل دے کر، پاؤڈر چھڑک کر، اچھے سے کپڑے پہنا کر اتنا خوبصورت بنا دیا کہ اب ماں کو بھی ڈر لگتا ہے کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو کالا تلک لگا دیتی ہے. ارے لگاتی نہیں لگاتی. یہ ہے تہذیب. یہ کیا ہے کہ ماں نے اس بچے کو جس نے اپنے آپ کو گندا کر لیا تھا، اس کی دھلائی کر کے ماں نے ماما کے گھر جانے کے لائق بنا دیا، نانا کے گھر جانے کے لائق بنا دیا. مجدد ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے کسی کو معاف نہ کیا اور وہ جہنم میں گیا، تو اس کا جہنم میں جانا عذاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لائق بنانے کے لیے ہو. حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں ہم میں سے ایسا کون ہے جو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں جانے کی طاقت رکھتا، بھلے تہذیب کے طور پر ہو، بھلے سنورنے کے طور پر ہو. حضرت لکھتے ہیں ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے رخسار پہ مچھر بیٹھ جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہمیں ایک ذرا سا کوئی بچھو ڈنک مار دے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور لوگوں، یہ دنیا کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ کو بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟
حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک نوجوان لڑکا ہے اور ان کا نام ہے علی. کیا نام ہے حضرت؟ علماء لکھتے ہیں حضرت علی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ سورہ قاریہ، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، سورہ قاریہ آپ مکمل سن نہیں سکتے تھے. جیسے قاری صاحب نے یہ سورت پڑھنا شروع کیا آپ چیخ مارتے اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية. رب العالمین قرآن کریم میں اسی سورہ شریفہ میں فرماتے ہیں اے لوگوں کل قیامت والے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ترازو رکھے گا، بندوں بندیوں کے اعمال تولے گا، اور اللہ خود فرماتے اے لوگوں اس دن جس کی تول وزنی ہوگی، بھاری ہوگی، یعنی جن کے نیک اعمال، جن کی نیکیوں کا پلہ وزنی ہے، باری ہے، اللہ خود فرماتے ہیں وہ تو من چاہی راحت والی جنت میں رہیں گے. اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت کو اس آرام اور راحت والی جنت میں جانے کا مستحق بنائے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آگے رب العالمین فرماتے وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. رب العالمین فرماتے اے لوگوں کل اس میدان میں جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا، جس کی تول ہلکی ہو گئی، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور پھر اللہ خود آگے فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاوِيَةُ. او مخاطب، او قرآن سننے والے، او قرآن پڑھنے والے، کیا تو جانتا بھی ہے وہ حاویہ کیا ہے؟ اللہ آگے خود فرماتے ہیں نارٌ حامیہ. اللہ خود فرماتے ہیں وہ دہکنے والی آگ، بھڑکنے والی آگ. اللہ نے جہنم میں ایک گھاٹی اور ایک ایسی جگہ رکھی رب العالمین نے جس میں یہ دہکنے والی آگ رکھی ہوئی ہے. رب العالمین خود قرآن کریم میں اپنے بندوں بندیوں کو قرآن کے ذریعے واقف کر رہے ہیں. اے لوگوں جس اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اس اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے ماتحت لکھتے ہیں کہ اللہ جس آگ کو نار حامیہ کہے، یعنی اللہ جس آگ کو دہکنے والی کہے، اور اللہ جس آگ کو گرم کہے، اس سے زیادہ گرم آگ کوئی اور ہو سکتی؟ بولو کوئی اور آگ ہو سکتی؟ اسی لیے یہ حضرت علی اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اے اللہ مجھ میں اتنی فکر پیدا کر، مجھ میں اتنا حوصلہ پیدا کر کہ اس پوری سورت کو مکمل سن سکوں. وہ نہیں سن پاتے، جیسے قرات شروع ہوتی وہ بے ہوش ہو جاتے تھے کہ ابھی جہنم کا تذکرہ آئے گا.
میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کا ایسا اثر نصیب فرمائے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ آج کسی گلی سے گزر رہے ہیں، جس گلی سے گزر رہے تھے آپ نے اچانک ایک لوہار کی بتی کو دیکھا، اس لوہار کی بتی میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس میں لوہا ڈالا جا رہا ہے اور وہ آگ اس لوہے کو پگھلا رہی ہے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے جیسے یہ منظر دیکھا آپ وہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا، اطمینان ہوا، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہو گئی، کیوں بے ہوشی طاری ہو گئی؟ فرمانے لگے میں نے اس لوہار کی بتی کو دیکھا کہ اس کے یہاں ایسی آگ کے شعلے ہیں کہ یہ لوہے کو پگھلا دیتے ہیں۔ میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے جہنم کی آگ سامنے نظر آئی اور مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی کہ جب دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے کہ لوہے کو پگھلا دے تو پھر جہنم کی آگ جس میں انسان اور جنات ڈالے جائیں گے اس آگ کا کیا عالم ہو، اس آگ کا کیا عالم ہو۔ جانتے ہو یہ وہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ہے جن کے فضائل، جن کی خوبیاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کی۔ اور اتنا نہیں، آپ علیہ السلام نے تو فرمایا کل میدان محشر میں جب سارے لوگ جنت میں جاتے ہوں گے تو اویس بھی آئے گا، اویس بھی آئے گا، اور یہ اویس جب جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں داخلے سے پہلے میرا اللہ اسے روکے گا، اویس ٹھہرو، اویس رکو۔ تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ عرض کریں گے اے باری تعالی مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو پروردگار عالم فرمائیں گے اویس، اویس ابھی تمہاری شفاعت کی ضرورت ہے کہ تمہاری شفاعت کی برکت سے نبی علیہ السلام کے کئی امتیوں کو معاف کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام خود آپ کے فضائل بیان کریں، اور اتنا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یمن سے اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اویس کی آپ سے ملاقات ہے؟ اویس نے آپ کو دیکھا ہے، کبھی آپ کی خدمت میں آئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ، اویس اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں لگا ہے اور اس کی وجہ سے وہ میری خدمت میں نہیں آ رہا۔ اس لیے مشائخ لکھتے ہیں کہ اویس کرنی رحمت اللہ کو ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، اپنی بچیوں سے کہتا ہوں کہ اگر گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی قدر جانو اور ان کی خدمت میں اپنی سعادت سمجھو کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، جس نے اپنے ماں باپ کے پیر دبائے، وہ یقین کرے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے گا، اللہ اس کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ آپ علیہ السلام نے عمر ابن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں صحابہ کو فرمایا اے عمر، اے علی، اویس کی ملاقات ہو جائے، اویس کی ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے اویس سے دعا کرانا۔ کس سے دعا کرانا؟ حالانکہ یہ دونوں تو کون ہیں؟ صحابی، صحابیت کا مقام حاصل ہے، لیکن آپ علیہ السلام ان دونوں کو فرما رہے ہیں کہ اویس کی ملاقات ہو تو دعا کرانا۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں حج کے سفر میں عرفات کی وادی میں یہ دونوں صحابہ اویس کرنی کو تلاش کر رہے ہیں۔ کسی کو پوچھا اویس نامی انسان تعوذ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اونٹ چڑھ رہے ہیں، وہ اویس ہی ہے؟ تو یہ دونوں جا کر بیٹھ گئے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے، سلام کیا تو ان دونوں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا عبداللہ۔ کیا نام بدلا؟ اویس۔ تو انہوں نے پوچھا کہاں سے؟ کہا کرن سے۔ تو اب یہ دونوں پہچان گئے تھے، چونکہ نبی علیہ السلام نے نشانی بتلائی تھی، اس نشانی سے یہ پہچان گئے تھے کہ یہ اویس ہے لیکن اپنے آپ کو چھپا رہے۔ اللہ مجھے آپ کو اللہ کے لیے چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا چھپنے میں جو اللہ عزت دیتا ہے
وہ چھپنے سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عبدیت عطا فرمائے، تواضع عطا فرمائے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت اکثر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے دروازوں پر پہنچا تو میں نے ہر دروازے پر بھیڑ پائی، کہیں نمازیوں کی بھیڑ ہے، کہیں قرآن کی تلاوت والوں کی بھیڑ ہے، کہیں روزے داروں کی بھیڑ ہے، تو کہیں حج والوں کی بھیڑ ہے۔ میں تواضع عبدیت والے دروازے پر گیا، وہاں کوئی بھیڑ نہیں تھی، وہ دروازہ خالی تھا، میں آسانی سے اس میں جنت میں داخل ہو گیا۔ عبدیت، تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے کہہ رہے ہیں عبداللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دھیرے سے کہا، تھوڑا لہجہ گرم کرتے ہوئے، ارے تیری ماں نے جو نام رکھا وہ بتلا۔ کہا اویس۔ تو حضرت علی رضی، اچھا بعض علماء تو لکھتے ہیں کہ اویس کرنی رحمت اللہ بھی ناراض ہو رہے تھے، بھئی تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے، کہا اویس امیر المؤمنین ہے، خلیفہ شان عمر ابن خطاب ہے۔ تو ایک دم ادب سے بیٹھ گئے، عمر میرے سامنے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اویس، نبی علیہ السلام نے آپ کی خوبیاں بیان کی ہے، اوصاف بیان کی، آپ کے فضائل بیان کی ہے، اے اویس ہم آپ کو ملنے آئے، اور نبی علیہ السلام نے ہم کو پابند بنایا ہے کہ اویس کی ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کرانا، اے اویس ہمارے لیے دعا کرو۔ تو انہوں نے کہا، آپ تو دونوں صحابہ، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ میرے لیے دعا کرو، میں کیا آپ کے لیے کروں؟ کہا بے شک ہم بھی دعا کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ اویس سے دعا کرا۔ تو میرے بھائیو کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات۔ یہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جو لوہار کی بتی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، تو ہمارے مشائخ لکھتے ہیں یہ وہ حضرات تھے جو دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کو ایسا دیکھتے تھے جیسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جہاں تک ہو سکے اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، موت کا آنا یقینی ہے، نہ کوئی ہمیشہ رہا نہ کوئی ہمیشہ رہے گا، آنا جانا اسی کا نام دنیا ہے۔ آج کوئی جا رہا ہے، کل ہم جائیں گے، آج کسی کا اعلان ہو رہا ہے، کل ہمارا اعلان ہونے والا ہے۔ عقل مند سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ موقع یقیناً ایک تعزیتی موقع، ایک غم اور دکھ کا موقع ہے کہ صاحب خانہ دو بچیاں اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، اللہ کے سپرد کر چکے ہیں۔ ہم سب ان کے دکھ میں، ان کے غم میں شریک ہیں، اور ان کی ایک اور بیٹی ہے، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ اس بیٹی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور وہ بیٹی ان کے لیے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی راحت کا، امن و سکون کا اور دونوں جہان کی بھلائیاں حاصل ہونے کا اللہ اس بیٹی کو ذریعہ بنائے۔ بس اسی کے ساتھ آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ مجھ سے پہلے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم علینا، انہوں نے بھی بہت سی کام کی مفید باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، جملہ خدمات قبول فرمائے، اور آپ بستی والے میزبان جو لوگ اس پروگرام میں جس اعتبار سے ذریعہ بنے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سبھی کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، اجر عظیم اجر جزیل عطا فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ مصطفیٰ شان
بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی اور خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام جب حوازن میں فخر رسول گر گئے سینکڑوں میں اکیلے ڈٹے رہ گئے تیرو پتھر کا محجب برسنے لگا تیرو پتھر کا محجب برسنے لگا اس جری میں للکار کر تب کہاں اس جری میں للکار کر تب کہاں میں ہوں جس کا نبی ہوں میں ہوں جس کا نبی وہ ہے سچا خدا میں ہوں جس کا نبی وہ مسلمانوں آج بھی وہ سچا خدا موجود ہے میں ہوں جس کا نبی وہ ہے سچا خدا اس نبی کی شجاعت اس نبی کی شجاعت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی دادو دیش کا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا۔ چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی۔ اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں جن کے گھر میں نہ چولہا جلا مرتے دم، جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی دادو دیش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے
بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، ایک قراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، جب تک جسموں میں جان ہے، جب تک جسموں میں جان ہے، یہ رشتے ہیں، یہ تعلقات ہیں، یہ محبتیں ہیں۔ جس دن جان نکل جائے گی، جس دن روح پرواز کر جائے گی، لوگ ہمیں مردہ کہہ کر پکاریں گے، لوگ ہمیں میت کہہ کے پکاریں گے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، سوچو ذرا سوچو، وہ گھڑی کیسی ہوگی، وہ وقت کیسا ہوگا
جبکہ ہمارے جسموں سے جان نکل جائے گی، روح قبض کر لی جائے گی، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، گھر والے ہمارے جسموں سے کپڑے اتارتے ہوں گے اور غسل کے لیے پانی گرم کیا جائے گا اور غسل دینے کے لیے تختہ رکھ دیا جائے گا، ہمیں تختے پر سلا دیا جائے گا۔ ہمارے چاہنے والے، ہمارے رشتے دار، کوئی داہنی جانب گرم پانی ڈالتا ہوگا، کوئی بائیں جانب پانی ڈالتا ہوگا، کوئی سر کو دھوتا ہوگا، کوئی پیر دھوتا ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، آج ہم کسی کو غسل دے رہے ہیں، کل لوگ ہمیں اسی طرح غسل دینے والے ہیں۔ غسل دینے والے غسل دیتے ہوں گے، کفن بچھا دیا جائے گا، خوشبو چھڑک دی جائے گی، ہمیں کفن پہ سلا دیا جائے گا، کوئی پاؤں کی طرف سے گرا لگاتا ہوگا، کوئی درمیان میں پتا ڈالتا ہوگا، تو چہرہ تھوڑی دیر کے لیے کھلا رکھا جائے گا، لوگ باری باری آئیں گے، ہمیں دیکھیں گے اور آپس میں باتیں کریں گے۔ کل کو گھر سے نکلتے تھے، ہاتھوں بچوں کی آواز ہوتی تھی، ایک شان سے نکلتے تھے، آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، سوچو نا، سوچو ذرا سوچو، وہ گھڑی کیسی ہوگی، وہ وقت کیسا ہوگا جب جنازہ لا کے رکھ دیا جائے گا اور جنازے میں سلا دیے جائیں گے اور بلا کے چہرہ بند کر دیا جائے گا، گرا لگا دی جائے گی، جنازہ اوپر سے ڈھانک دیا جائے گا، چادر ڈال دی جائے گی، اور جس گھر میں بچپنا گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا گزرا، آج اس گھر کی در و دیواریں چیختی ہوگی، اس گھر کے مرد چیختے ہوں گے، اس گھر کی عورتیں چیختی ہوگی، جلدی کرو جلدی کرو، انہیں جلدی سے قبرستان پہنچاؤ۔ ہمارے اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے، ہمارے اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے اور قبرستان کے دروازے تک پہنچائیں گے، قبر کے گھرے تک لے جائیں گے، قبر کے گھرے پر جنازہ اترے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندی ہو، رات کا اندھیرا ہے، رات کا سناٹا ہے اور لوگوں نے قبر تک پہنچا دیا ہے، اب جنازہ کھل رہا ہے، کوئی پاؤں کی طرف سے پکڑ رہا ہے، کوئی سر کی طرف سے پکڑ لے گا، کوئی بیچ سے پتا پکڑ لے گا، قبر میں اتار دیے جائیں گے، داہنی کروٹ دے دی جائے گی، چہرہ کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کی بندی ہو، دنیا میں کبھی ہم سے خطا ہو جاتی تھی، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی تھی تو ہم چہرہ چھپا لیا کرتے تھے، آج تو چہرہ ہی کھول کے رکھ دیا ہے، آج تو چہرہ ہی کھول کے رکھ دیا ہے۔ تھوڑی دیر ہوگی، لوگ قبر سے نکل جائیں گے، پتیے رکھنا شروع ہو جائیں گے، چادریں بچھا دی جائے گی اور مٹی ڈالنے والے مٹی ڈالنا شروع کر دیں گے، تھوڑی دیر میں منو من مٹی کے نیچے دبا دیے جائیں گے، دبا دیے جائیں گے۔ دنیا میں آنے والے دیکھ، دنیا کا تماشا دیکھ، اکیلا آیا تھا آج اکیلا سو چکا، کوئی تیرے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندی ہو، قبر کہتی ہے آنے والے، اگر اعمال اچھے ہیں تو کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، تیرا آنا مبارک۔ حد نظر تک قبر وسیع کشادہ ہو جاتی، کشادہ، اور اگر اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے،
تو قبر کہتی ہے آنے والے آنے والے آنے والے. میری پشت پر جتنے چلتے تھے سب سے زیادہ میرا غصہ تجھ پر تھا، تیرا ہی انتظار تھا. آج تو میرے حوالے ہوا ہے، اب تو میرا سلوک دیکھے گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر دونوں طرف سے ایسے دبائے گی کہ دونوں طرف کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی. اللہ کے بندو، اللہ کی بندی ہو، مرنے والوں کو نہ بھولو، قبر میں اتارنے والوں کو نہ بھولا کرو، جس کو غسل دے رہے ہو نہ بھولو، بلکہ ان چیزوں کو یاد رکھا کرو. قبرستان میں جایا کرو، پرانی قبروں کو دیکھا کرو اور یہ سوچا کرو کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی یہاں آنا ہے، سونا ہے، آنا ہے، سونا ہے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں، میرے سجدوں میں تیری دو سنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میری توبہ ہے توبہ میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. میری توبہ ہے توبہ میری الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا. میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے
خطا کاروں کا نہیں کوئی نہیں ہم سیاہ کاروں کا بخش دوں گا میں بخش دوں گا میں تجھے بخش دوں گا میں تجھے یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا تو بے شک ہم جیسے خطا کاروں کو اللہ جیسا معاف کرنے والا بھی معاف نہ کرے تو پھر کون معاف کرنے والا؟ بخش دے گا تو ہمیں بخش دے گا تو ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا. درود شریف پڑھنے دعا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. تو بڑا رحم کرنے والا، تو بڑا معاف کرنے والا، تو بڑا درگزر کرنے والا. اور میرے اللہ تو سوائے دنیا پر آ کر پکارتا ہے، او میرے بندو، او میری بندیو، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، کیا دکھ ہے تمہارا، کیا غم ہے تمہارا، کیا پریشانی ہے تمہاری. کون ہے جو اپنی مغفرت چاہتا ہو؟ اے میرے اللہ تو خود آتا ہے سمائے دنیا پر، بندوں کے قریب آتا ہے اور خود پکارتا ہے. سچ ہے میرے اللہ، تیرے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے اللہ جب تو معاف کرنے پر آتا ہے، بڑے بڑے شرابیوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، بڑے بڑے زانیوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اور میرے اللہ جب تو معاف کرنے پر آتا ہے، ڈاکوؤں کا سردار اللہ معافی نہیں کرتا، تو ولیوں کا سردار بنا دیا کرتا ہے، ولیوں کا سردار بنا دیا کرتا ہے. اے میرے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کیسے آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں. میرے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں. میرے اللہ وہ نوجوان جو کبھی اپنی ضرورت کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا، آج تیری محبت میں رو رہا ہے، آج تیری یاد میں رو رہا ہے، آج تجھے منانے کے لیے آنسو بہا رہا ہے. اور میرے اللہ وہ سفید داڑھی والا جس کی داڑھی دیکھ کر تجھے شرم آتی ہے، تجھے شرم
فرماتی ہے آج وہ بوڑھا تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر آنسو بہا رہا ہے، ادھیر نے ہاتھ پھیلائے، اہل دل علماء صلحاء حفاظ کرام اور تیری راہ میں بسترے اٹھا کر چلنے والے اور یہ مائیں بہنیں بیچاری، یہ سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اے میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس میں کوئی شک نہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اے اللہ رات کے اندھیرے گناہوں کے ساتھ گزر رہی، اے میرے اللہ کس کو کہے، کیسے کہے، کس کو اپنا شکوہ بیان کرے میرے اللہ۔ آج امت کا حال یہ کہ مسلمان 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 اے اللہ گناہ کرتے 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 اتنا آگے نکل چکا ہے میرے اللہ کہ آج جس سینے میں خنجر بھونکا جا رہا ہے وہ سینہ بھی مسلمان کا ہے تو ہاتھ بھی مسلمان کا ہے، ہاتھ بھی مسلمان کا ہے، زنا کرنے والا بھی مسلمان تو زنا کرانے والی بھی مسلمان ہے، شراب پینے والا بھی مسلمان تو شراب بنانے بیچنے والا بھی مسلمان ہے، جوا کھیلنے والا بھی مسلمان تو اڈے چلانے والا بھی مسلمان ہے۔ او میرے اللہ کسی اپنے شکوے بیان کرے، کسی اپنے دکھ بیان کرے میرے اللہ، ہم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی ہے میرے اللہ، مار دی ہے لیکن جائے تو کہاں جائے، اور تجھے جو پکارے تو کس کو پکارے میرے اللہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد بندے تو تیرے ہیں، گرچہ گندے ہیں لیکن بندے تو تیرے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، تجھے پکارتے اور ہماری امید ہے میرے اللہ کہ تو ہی سننے والا، تو ہی دینے والا، تو ہی معاف کرنے والا، اب تیرے جیسا معاف کرنے والا، تیرے جیسا سننے والا بھی ہماری نہ سنے اور ہمیں معاف نہ کرے تو اللہ کون سنے گا؟ اے رب رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے اللہ، ہم اپنے رات کے اندھیروں کے گناہ، دن کے اجالوں کی برائیوں کا اعتراف کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے میرے اللہ ملک شام میں، سیریا میں اور دنیا میں نہ جانے اے اللہ مسلمانوں پر جو حالات ہے آپ سب کچھ دیکھ رہے میرے اللہ، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور میرے اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ظالم کو چھوڑتے نہیں ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے میرے اللہ آج نہیں تو کل یہ جو فرعون بنے ہیں اے اللہ کوئی موسیٰ زمین پر ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، اور میرے اللہ یہ فرعون کا خاتمہ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ اے میرے اللہ جو بیچارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، مسلمان ہیں جن کا خون بہ رہا ہے اے اللہ، ندیاں بہ گئی، شہید ہو رہے ہیں اے اللہ، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تیری طرف سے کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ تو انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اے اللہ، ہم تمام مظلومین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ، ان کے رشتہ دار اور جتنے بھی جاننے پہچاننے والے دوست احباب ہیں اللہ صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما اے اللہ، جو ہاتھ ظالم بنے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اور ہدایت نہیں ہے اللہ انہیں ختم فرما، انہیں ہلاک فرما اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما دے اے میرے اللہ۔ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس غم میں پریشان ہے، کس بیماری میں دکھی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں میرے اللہ، سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ، امت کی روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما،
کھیتیوں میں برکت عطا فرما. کئی مسلمان بیچارے پریشان ہیں, سودے نہیں ہو رہے, سودے رکے ہیں. اے اللہ زمین مہنگی لی تھی, آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے میرے اللہ ایسے حالات میں تو مدد نہ کرے تو کون مدد کرنے والا. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے, آسانیاں نصیب فرما دے, راحت نصیب فرما دے. اے اللہ اس سے پہلے بھی ایک چھوٹی سی بچی تیری رحمت میں آ گئی, اور ابھی مصباح 17 سال کی تیری رحمت میں آ گئی. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو حد نظر تک وسیع اور کشادہ فرما. اے اللہ 2 سال پہلے ان کے والد گرامی تیری رحمت میں آئے, اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرما. اے میرے اللہ ان مرحومین کے والد, ان کی والدہ, ان کے نانا نانی, رشتے دار, پوری بستی ان کے غم میں شریک, ان کے دکھ میں شریک. آج اتنے سارے لوگ ان کی تعزیت کی نسبت پر آئے. اے اللہ انہیں ہر اعتبار سے صبر جمیل عطا فرما, نعم البدل عطا فرما, انہیں عافیت عطا فرما, انہیں آسانیاں عطا فرما. اے میرے اللہ اتنے سارے لوگوں کا آنا اور جمع ہونا اور ہاتھ پھیلانا اپنی شاہین شان قبول فرما. اے میرے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی شاہین شان عطا فرما. مالک یہ ہماری دعائیں آپ کے ذمہ قبول کرنا. ہماری ان تمام دعاؤں محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفے, تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, تمام اولیاء کرام کے صدقے توفے, کلام مجید کے صدقے توفے. اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والے مرد و عورتوں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند ہے, جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند ہے, میرے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.